أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورۃ بنی اسرائیل کا جو تیسرا رکوع، اس کی پہلی آیت کا پہلا پورشن میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کا لفظی مطلب ہے اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے کہ نہ عبادت کرو تم سب مگر صرف اور صرف اسی کی۔ بنی اسرائیل کے واقعات قرآن مجید میں جا بجا موجود ہیں، کہ سورۃ بنی اسرائیل جو ہے وہ خاص اعتبار سے ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ بھی اس میں مختلف اس کے عروج و زوال کا ذکر آتا ہے پہلے رکوع میں، اور پھر بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی تھیں تورات کی، ان ساروں کا خلاصہ بھی قرآنک ورژن کی صورت میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے اور چوتھے رکوع میں بیان کر دیا ہے۔ اس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی زبان میں اگر کہیں تو یہ 10 کمانڈمنٹس جو تھیں تورات کی، ان کا قرآنک ورژن ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اس صورت کو ایز اے ہول اپنے ذہن میں رکھیں تھوڑا سا، تو شروع کی جو آیات ہیں ان میں معراج کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو بیسک مورل لیسن ہے ساری شریعتوں کا، امتوں کو دیے گئی ہدایتوں کا، وہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے علاوہ کسی کو وکیل، کسی کو کارساز نہیں بنانا۔ یہ ہے اندر کی بات نچلی گل۔ اب وہی بات یہاں ایک اور سٹائل سے آ رہی ہے کہ جب بنی اسرائیل کے اوپر عروج و زوال جو کچھ گزرے، کب کیسے کیسے انہیں ماریں پڑیں، کس طرح ان کو ایک ان کے جو معبد تھا، ان کا جو کعبہ تھا وہ بھی مسمار کر دیا گیا، یہ سارا کچھ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی تعلیمات تھیں جو ہم نے انہیں دی تھیں جن کی خلاف ورزی انہوں نے کی تھی۔ ایک ہوتا ہے کہ سادی سادی بات کی جائے کہ چونکہ انہوں نے اپنے رب کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی تھی لہٰذا ان کا جو اشر ہو گیا، تو انسان اس سے اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ یار اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون سی تعلیمات تھی جن کی خلاف ورزی کی تھی۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ جو ساری تعلیمات یہاں آئیں گی، اس میں سے جو پہلی تعلیم آ رہی ہے جس پر آج ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں مختصر سی، وہ یہ کہ وقضیٰ ربک، تیرے رب نے طے کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم کسی اور کی بندگی، غلامی، پرستش نہیں کرو گے سوائے صرف اور صرف اس کے، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ یہ جو توحید ہے نا اور شرک کی نفی ہے، یہ شرط اول ہے ہر شے میں۔ عقیدے کی بات ہو رہی ہو تو سب سے پہلے توحید آئے گی، بعد میں رسالت، آخرت، سب کچھ آئے گا۔ اور اگر ریاستی سطح پر، معاشرتی سطح پر بات ہو رہی ہو، جیسا کہ یہاں بات ہو رہی ہے معاشرتی سطح پر کہ ایک معاشرے کی بنیاد کن اصولوں پر ہوگی، ان میں سے بھی اصل اصول جو ہے وہ توحید ہے۔ اگر اس کی نفی ہے تو پھر سارا کچھ ہی نفی میں ہے۔ اس کو آپ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیں کہ پہلی بات معاشرے کے کھڑا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، معاشرے کے قائم رہنے کے لیے کیا ضروری ہے، معاشرے کے ترقی پانے کے لیے، عروج پانے کے لیے کیا ضروری ہے۔ یہ جو میں بار بار پہلی بات پر زور دے رہا ہوں نا، یہ اہم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو ہم بحیثیت معاشرہ، بحیثیت امت، اس میں کوئی ایک بھی مسلمان آپ کو نہیں مل سکتا جو یہ کہ نہیں نہیں ہم تو بڑے عروج پر جا رہے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ ہم زوال کا شکار ہیں؟ کوئی ایک بھی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا۔ اس پہ یونینیمسلی ایوری ون ول ایگری کہ ہاں ہم زوال کا شکار ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، وجوہات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، گریڈیشن پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ سب یہ کہیں گے کہ زوال کا شکار ہے۔ اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہے کہ یہ زوال ختم ہو جائے۔ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہے کہ بھی ہم پھر سے عروج اور عزت اور خودداری اور غیرت کی زندگی گزاریں۔ چاہے انسان زیادہ سے زیادہ یہ سوچ لے کہ مجھے اس کے لیے کچھ نہ کرنا پڑے، باقی سارا کچھ کر لے، میں رات سوؤں صبح اٹھوں اور سارا دور شاید کی نعرے بہنے لگا دیں۔ یہ تو شاید خواہش انسان کے دل میں ہو سکتی ہے غفلت کی وجہ سے، لیکن کوئی یہ خواہش کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بھی کوئی عروج ہونا چاہیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہلا جو اصول بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، یعنی کہ آج آپ اور میں اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کسی بہتری کی طرف رخ کرنا ہے تو اس میں پہلا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت۔ اس میں بہت زیادہ زور اس صرف پر ہے۔
آپ غور کریں جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار پڑھاتا ہے، بار بار پڑھاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اور جب بھی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تم نے یہ بات کرو پھر کوئی اور بات کرو، پہلے اس عہد کو تازہ کرو، اس قول کو اپنی زبان سے دہراؤ، بھول نہ جانا کہ پچھلی نماز سے اب تک غور کرو، اس کے مطابق زندگی گزری ہے۔ بار بار ہمیں ریپیٹ کروایا جاتا ہے، وہ کیا ہے اصل اس کا مورل لیسن کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیٹس اٹ۔ مین بیچ بیچ کی بات تو یہی ہے نا، پیچھے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے ساری، اور آگے پھر صراط مستقیم مانگا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اور مجھے ہمیں آپس میں جوڑتی ہے، جو ہمارا آپس کا تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ مانگا کیا جا رہا ہے وہ پھر آگے آئے گا، لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ ایاک نعبد۔ اب یہاں بھی آپ ذرا غور کریں تو ایاک کا پہلے یا نعبد بعد میں ہے؟ پہلے یہ ہے کہ صرف تیری، اور پھر عبادت۔ اسی طرح یہاں بھی صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف تم اسی کی عبادت کرو، تم کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہاں انداز بڑا خاص ہے، ذرا غور کریں۔ ایک تو تھا نا ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، انڈائریکٹلی اس پہ نکلتا تھا کہ ہم کسی اور کی نہیں کرتے، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تعبدوا الا ایاہ، یعنی کہ پرائمریلی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے پرائمریلی حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ غور کریں، پرائمریلی یہاں حکم کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی چیز سے روکا جا رہا ہے یہاں۔ اب ہم دیکھتے ہیں عبادت کیا ہوتی ہے، لیکن پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے نا عبادت، وہ کرنی صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی ہوتی۔ اب عبادت کیا ہوتی ہے؟ دو چیزوں کے جمع کرنے سے عبادت بنتی ہے، محبت اور اطاعت، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن بنیادی طور پر اگر اس کا لفظی مطلب کیا جائے نا تو فارسی میں اس کا مطلب ہوگا بندگی، اردو میں قریب ترین جو اس کا ترجمہ ہوگا وہ غلامی ہوگا۔ غلامی تم نے کسی اور کی نہیں کرنی۔ اب ذرا سوچیں ذرا، معاشرے کو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے کسی اور کی غلامی نہیں کرنی۔ پہلی شرط ہے قوموں میں، معاشروں میں، امتوں میں کھڑے ہونے کی، زوال سے بچنے کی۔ اگر اس پہ کمپرومائز ہو گیا، آگے جو مرضی کری جاؤ، مطلب ہی نہیں ہے تمہارے کسی کام کا۔ اگر تم غلامی پہ رضامند ہو گئے، یہ الفاظ علامہ اقبال کی شاعری کے ہیں، اس دیش کے باسی ہیں غلامی پر رضامند۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے بعد ضرب کلیم کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے، انشاءاللہ ہم ریسنٹلی اسے پڑھیں گے، شکر و شکایت۔ اللہ تعالیٰ سے شکر بھی اور شکایت بھی۔ شکر کر کے کہ اللہ تو نے مجھے بہت بخشا ہے، تو نے مجھے بڑی صلاحیت دی ہے، تو نے ایسے ہوا، میری لوگوں میں بڑی ایک پذیرائی بھی ہے، لوگ مجھے اون بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد شکایت صرف ایک ہے کہ تو نے مجھے ایسے دیش میں پیدا کیا ہے کہ جس کے رہنے والے غلامی پر رضامند۔ مومن ہو، اللہ کا بندہ ہو، مسلم امہ کا ایک حصہ ہو، اسلامی معاشرے کا ایک فرد ہو، اور غلامی پر رضامند ہو جائے کسی کی، یہ بالکل ہی ایک شرکیہ بات ہے۔ میں اگر زیادہ کھل کے آپ کو کہوں تو ہم نے شرک کی ڈیفینیشن بنائی اپنی اپنی۔ ابھی ہمیں عقیدے کی بات نہیں کر رہے نا، اب یہاں ہم عقیدے کے جو اثرات ہیں معاشرتی سطح پر، قوموں کی سطح پر، اب اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ قوم وہ ہوتی ہے جو کسی اور کی غلامی برداشت نہیں کرتی، یہ ہوتی ہے اس قوم کی شرط اول، خصوصیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور جو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں عبادت والا معاشرہ قائم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی پر ہم آ جائیں، ہر بندہ یہ کہتا ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ آپ سے مجھ سے کیا ہے کہ کسی اور کی غلامی تم نے نہیں کرنی، نہیں قبول کرنی۔ ایک اکیلے کیوں نہ ہو، فارنر کیوں نہ ہو، تمہارے پاس نہ پاسپورٹ ہو، نہ ویزا ہو، کچھ بھی نہ ہو کسی ملک میں، اندازہ کریں بندے کی سچویشن کیا ہوتی ہے۔ اب مجھے ذرا آپ بتائیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس مکے میں کچھ تھا؟ وہاں کے کرشی نہیں تھے نا، غلام تھے نا، ایسے ہی ہے۔ ان کو ذبح کر دیا جانا بھی قانونی تھا۔ ہم تو کسی غیر ملک میں ہو تو ہمیں ذبح کر دیا جانا قانونی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ڈپورٹ کر دیں کیا خیال ہے؟ ذبح کر دیا جانا تو قانونی نہیں ہے نا۔ وہ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں انہیں زندہ جلا دینا بھی قانون کی نظر میں برا نہ ہو،
اخلاقاً لوگ کہتے ہوں کہ اس نے زیادتی کی، لیکن قانونی طور پہ کوئی رکاوٹ نہ ہو. ایسی جگہ پر تپتی دھوپ میں ریت پر لٹا کے اوپر پتھر رکھ دیا جائے، لیکن پھر بھی وہ کیا کہ احد احد ایک کوئی ہے جدی میں غلامی کرنی، کسی اور دی غلامی قبول نہیں کرنی. میں نے کسی اور کی بات کے آگے سر نہیں جھکانا، میں نے کسی اور کے آگے جھکنا نہیں ہے. یہ ہے پہلا سبق. جس قوم میں، جس معاشرے میں یہ چیز نہیں آتی نا، وہ قوم معاشرہ آگے نہیں چل سکتا. یہاں تک کہ میں آپ کو تھوڑی ایک عجیب بات کہوں، تھوڑی ذرا مشکل ہوگی سمجھنے میں. ایک معاشرہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، ٹھیک، اس کے تو کیا ہی کہنے. ایک دوسرا معاشرہ ہے، اچھا اب یہ جو ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، جو کسی اور کے سامنے نہ جھکتا، یہ تو آئیڈیل معاشرہ ہے نا. ایک اور معاشرہ ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے جھکتا ہے، وہ تو سب سے زیادہ گیا گزرا معاشرہ ہے. ایک معاشرہ ہے جو اللہ کے سامنے بھی نہیں جھکتا لیکن کسی اور کے سامنے بھی نہیں جھکتا. اور کریں ذرا میں جو بات کہہ رہا ہوں. ایک معاشرہ ہے جو اللہ کے سامنے تو نہیں جھکتا، ٹھیک، لیکن کسی اور کے سامنے بھی نہیں جھکتا. کسی کا خوف نہیں ہے اسے، خودداری ہے اس میں، غیرت ہے اس میں، آزادی کا تصور ہے اس کے اندر. بتائیں ذرا کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ اس معاشرے سے بہتر نہیں ہے جو دوسروں کے آگے جھکتا. یہ دنیا میں کچھ نہ کچھ ترقی پائے گا، چاہے جزوی ہو، چاہے وقتی ہو، پوائنٹ سمجھ رہے ہیں، چاہے ظاہری ہو. آپ کچھ کہہ لیں مغرب کی ترقی کو سر، لیکن پوائنٹ کیا ہے کہ وہ ان کے اندر ایک آزادی کا تصور ہے، ایک خودداری ہے، ایک غیرت ہے. وہ آزاد قومی ہے، ان کا کوئی شعور ہے. اللہ کے سامنے نہیں جھکتے لیکن کسی اور کے سامنے بھی نہیں جھکتے. یہ ہے وہ چیز جو انہیں اوپر لے کے گئی ہے. اور یہ ہے مسلم معاشروں کی اصل وجہ. جتنے مسلم معاشرے ہیں ان کی طرح آپ پورا پورٹ فولیو اکٹھا کر کے دیکھیں، جتنے مختلف رنگوں کے ہیں، مختلف نسلوں کے ہیں، سب، لیکن ایک چیز میں کامن ہے، کلمے میں، اور دوسری چیز میں کامن کیا ہے؟ غلامی میں. دو چیزیں ہیں جو مسلم امہ کو جوڑے ہوئے ہیں انٹرسٹنگلی. ایک کلمہ جس پر ہمیں بڑا فخر ہے، اور دوسری غلامی جس پہ ہم رضامند ہیں. یہ اصل بات. کوئی ایک مسلم ملک بھی ایسا ہو نا جو خودداری، غیرت، آزادی میں کسی دوسرے کے سامنے نہ جھکنے والا ہو، نہ بکنے والا ہو، دیکھیں کہ اس کے وہ کیسا سینٹر بنتا پوری مسلم کا. یہ ہے اصل وجہ. آج مغرب کا ہمارا ساری بات اس ایک بات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دیا کہ اللہ تعبدوا الا اياه، کسی اور کے سامنے جھکنے کی بات نہیں. اب دیکھیں نا مغربی معاشرے نے کیا کیا جب انہوں نے ترقی کی ہے. یہ سارے جو جمہوریت آئی، لبرلزم آیا، فیمنزم آیا، کمیونزم آیا، یہ ساری چیزیں وہاں آئی نا، ٹھیک. انسانوں کا اصل رسول کیا ہے ذرا آپ غور کریں. اصل رسول کیا ہے؟ ہم کیوں کسی کی سنیں، ہم کیوں کسی کے نیچے دبے. یہ اصل ایک چیز ہے جس نے انہیں کہاں سے کہاں لے گئی. اس سے مجھے وہ حدیث یاد آ رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قیامت کے قریب والروم اکثر الناس، رومی جو ہیں وہ اکثریت میں ہو جائیں گے. اس زمانے میں رومی جو ہیں وہ یورپین لوگوں کو کہا جاتا تھا. تو ایک صحابی نے یہ حدیث بیان کی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ موسٹ جینیس، 4-5 جو موسٹ جینیس لوگ تھے نا عرب کے، ان میں سے ایک تھے. دہات العرب انہیں کہا جاتا تھا. عرب کے جو ہے نا بڑے بڑے دماغ، ان میں سے ایک تھے عمر بن عاص. جب یہ مسلمان ہوئے تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا تھا کہ آج تو مکے نے اپنے جگر گوشے تمہارے جو حوالے کر دیے ہیں، اب ان کے پلے کچھ نہیں رہا. انہوں نے اپنا ٹاپ کا جرنیل بھی اور ٹاپ کا بیوروکریٹ اور ٹاپ کا ذہن جو ہے وہ تمہیں دے دیا، اور کیا رہ گیا ان کے پاس. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی گئی نا تو وہ بڑا ذرا اچانک سے نا اسٹانشنگلی انہوں نے پوچھا کہ ہے دھیان سے یار غور کرو کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا بھی میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. میں نے واقعی ایسے سنا ہے کہ بھئی جب قیامت قریب آئے گی تو قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ رومی اکثر ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں اچھا اگر ایسی بات ہے، اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو پھر میرے سے اس کی وجہ سن لو. وہ کہتے ہیں میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں کیوں ہے ایسے.
اب ذرا غور کریں کہ جی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو بھیجا تھا ہجرت حبشہ جب مسلمانوں نے کی تھی تو نجاشی کے دربار میں بھیجا تھا، یاد ہے؟ کیوں بھیجا تھا بلا نجاشی کے دربار میں ان کو؟ جب یاد ہوگا کیونکہ ان کی اس سے دوستی تھی. تب جب اچھا بھلے جوان آدمی تھے، ابھی کوئی اتنے بوڑھے نہیں تھے، اتنے کوئی سردار کوئی بزرگ ہوں جن کی دوسروں میں ملکوں میں دوست نہیں، ابھی جوان بندے تھے، لیکن دوسرے ملک کے بادشاہ سے ان کی دوستیاں، آپ اندازہ کریں تو کس لیول کے ان کا سٹیچر ہوگا. اور وہ بادشاہ جو ہے وہ بھی ان کی تعریف کرتا ہے کہ تم تو بڑے سیانے بندے ہیں، سیانے پیانے بندے ہیں. اور ان کی اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ تفصیل سے آتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. نجاشی کے پاس انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ نجاشی نے ان سے کہا میں تو عمر تمہیں بڑا سمجھدار بندہ سمجھتا تھا، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں لگی کہ وہ حق پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کی نجاشی سے دوستی تھی، تبھی جو گئے نا مسلمانوں کے ادھر وہاں چھڑانے، مسلمانوں کو لے کے آنے واپس ہے. اب اس ساری بات کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی باتوں کو آپ نے سننا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جن کی جوانی میں ہی رومی لوگوں کا، اور آپ کو پتا حبشہ جو ہے وہ روم ہی کے زیر اثر ایک حکومت تھی، ٹھیک ہے نا، عیسائیوں کی حکومت تھی. تو اب یہ وہ شخص ہیں جو جوانی میں ہی اتنا ان کا وہاں انٹریکشن ہے، ایکسپوئر ہے اس قوم کا کہ ادھر کے بادشاہ سے دوستی ہے. تو آپ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایویں نہیں بات کرنے لگے رومی لوگوں کے بارے میں. اوکے، ہم سب سے زیادہ وہ سمجھتے جانتے پوچھتے ہیں ان کو جو وہ بات کرنے لگے ہیں. ان کا اتنا ایکسپوئر ہے، اتنا ان کے ساتھ انٹریکشن ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ وہاں جاتے ہوتے تھے، نہیں جاتے نہیں تھے ہوتے، وہاں کے بادشاہ سے ان کی دوستی تھی، وہاں کے سسٹم کو وہ سمجھتے تھے. اب وہ نجاشی بادشاہ جس کے بعد پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیوں بھیجا تھا ذرا یاد کریں کہ وہاں عدل ہوتا ہے، وہاں ظلم نہیں ہوتا، اسی لیے بھیجا تھا نا. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں. اس نجاشی کے ساتھ دوستی تھی ان کی تو کیسا انٹریکشن ہوگا، کیسا ایکسپوئر ہوگا. جس طرح آج کا کوئی غلام قوم کا کوئی بندہ اگر یورپ میں فرض کریں، جس طرح قائد اعظم گئے یا باقی بھی کئی جو آپ کو بڑے لوگ جو بھی ملتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں بڑے لوگ. تو وہ جب جاتے ہیں اور ان کی جب دوستیاں وغیرہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں، یا ہمارے خان صاحب کا بھی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ان کے شہزادوں سے اور ان کے اونچے لوگوں سے جو دوستیاں وغیرہ رہی، اس سے بندے کو انٹریکشن ہوتا ہے، ایکسپوئر ملتا ہے. بینظیر صاحبہ اور یہ دونوں کٹھے ادھر پڑھتے تھے پولیٹیکل سائنس وغیرہ، اس سے بھٹو صاحب بھی ایسے ہی تھے. تو اس سے ایکسپوئر ملتا ہے انسان کو. اب اس سب کی بدولت وہ کہہ کیا رہے ہیں عمر بن عاص کہ سنو رومی لوگوں کی کچھ نشانیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ قیامت کے قریب ان کا غلبہ ہوگا، ان کا ایک دنیا پر ایک ان کا اثر و رسوخ ہوگا. وہ خصوصیات میں سے ایک خاص خاصیت جو میں نے بتائی ہے، ساری میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا، تفصیل لمبی ہو جائے گی. ایک خاص خاصیت کیا ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا ظلم برداشت نہیں کرتے. یہ ان کی خاص خاصیت ہے. میں حیران ہوتا ہوں اس زمانے میں رومی لوگوں کی یہ خاص خاصیت تھی کہ وہ اپنے حکمرانوں کے ظلم کو برداشت نہیں کرتے. مزید خصوصیات میں سے یہ تھا کہ اپنے پسے ہوئے طبقے کا خیال کرتے ہیں. میں حیران تھا یار، آج ویلفیئر اسٹیٹ ادھر قائم ہو رہی ہیں، اس زمانے میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی خصوصیت بیان کی ہے. اندازہ کریں قوم کی جو نیچر ہوتی ہے نا، جو قوم کی گھٹی میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں، خمیر جو قوم کا ہوتا ہے وہ تو پھر چل رہا ہوتا ہے نا پرانا ہی. تو انہوں نے کہا وہ اپنے حکمرانوں کا ظلم برداشت نہیں کرتے، اس لیے ان کا اثر و رسوخ ہوگا. اللہ کے سامنے جھکتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اگلی بات ہے نا، پھر کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے. تو اگر فرض کریں کوئی قوم کسی اور کے سامنے جھکتی ہے، ظلم برداشت کرتی ہے، غلامی برداشت کر لیتی ہے، ضمیر کے سودے کر لیتی ہے، دولت کے سامنے، تھوڑے سے امپریشن کے سامنے، ایک دو دھمکیوں پر لیٹ جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا نہیں رہا. وہ لوگ جو ہم پر طاقت کے بہت بڑے دعوے کرتے ہیں دوسروں کے سامنے، وہ ایسے ہوتے ہیں جس میں پتہ نہیں کیا. یہ تو آپ اندازہ کریں اس سے کہ ہماری قوم کا طاقتور ترین لوگ جب اگر اس طرح ہوتے ہیں تو آپ اندازہ کریں باقی قوم کی حالت کیا ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں. ایک دو لیٹر اور ایک دو فون کالوں پر ہی مشرف صاحب نے کیا تھا نا جو کیا تھا، پتہ ہی ہے نا ہمیں یہ ساری باتیں، کوئی لمبی چوڑی یا کوئی اس میں کوئی اختلافی بات تو نہیں. یہ تو ہماری حالت ہے. جب اس طرح ہو تو پھر انہیں باقی ساری باتیں سمجھاتے رہے، پڑھاتے رہے، انہیں روحانیت کے سبق دیں، انہیں بتائیں ذکر اذکار کیسے کرنے ہیں، بتی بند کر کے آپ نے ایک روشنی چھوٹی سی چلانی ہے، اس کو آپ نے ایسے کرنا، رات کو اتنے بجے اٹھ کے ایسے دیکھنا ہے، پھر آپ کے اللہ کے ساتھ لو لگ جائے گی. ایسے نہیں ہے. پہلی روحانیت تو یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ غیرت آ جائے. جب وہ ایک بندہ اکیلا احد احد کہہ رہا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ایک ایسے معاشرے کی اینٹ بنتا ہے کہ جب وہ 313 ہوتے ہیں اور ان کو دھمکی آمیز خط ملتا ہے نا جب قریش مکہ کا،
مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو قریش نے ان کو دھمکیاں میں خط لکھا عبداللہ بن ابی کے نام کہ نکال باہر کرو اپنے ان لوگوں کو جن کو تم نے رکھا ہوا ہے، نہیں تو ہم تم پر چڑھ دوڑیں گے اور ایسے کریں گے ویسے کریں گے. رحیق المختوم میں پوری تفصیل لکھی ہے اس کی. عبداللہ بن ابی نے کچھ بندے بھی اکٹھے کر لیے کہ یہ کام آپ ختم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوراً صحابہ کے ساتھ چلے گئے عبداللہ بن ابی کے سامنے اور جا کر کہا کہ مجھے لگتا ہے دشمن کی دھمکی تم پر ذرا زیادہ ہی اثر کر گئی. دیکھو دشمن تمہارا اتنا نہیں بگاڑ سکے گا جتنا تم خود اپنا بگاڑ لو گے، اپنے بھائیوں سے لڑو گے. دکھائے اپنے ساتھ انصار بھی اور مہاجرین کہ دیکھو ان سے تم لڑنا ہے، وہ تو جب آئے گا تب آئے گا نا، تم نے ان سے لڑنا ہے، ان سے لڑ کے تو تمہارے ساتھ بہت بری ہونی ہے. اور جی ہمارے ساتھ نہیں ہوئی تھی، ہم نے اپنے بھائیوں سے لڑائی شروع کر دی نا ان کے کہنے پہ. کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ 20 سال 22 سال تو ہو گئے، ابھی بھی حالت ہماری ہوا کہ ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا. تو جب عبداللہ بن ابی کو تو عقل کوئی نہیں تھی آنی، اس کے ساتھ والوں کو عقل آئی، وہ چھوڑ چھوڑ کے نکل گئے. لیکن 313 بھی ہونا تو دھمکیاں میں اس خط آئے نا تو وہ پھر انتظار نہیں کرتے کہ وہ اب آ جائیں گے تو پھر آ کے باہر جب وہ ڈیرا ڈال لیں گے تو پھر ہم ان کے خلاف کچھ کریں گے. نہیں، آگے بڑھ کے میدان میں ان کی ناکہ بندی شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے ہم پر حرم بند کیا تو ہم پھر تمہارے سارے رستے بند کرتے ہیں آ کے. اور 313 میدان میں آتے ہیں، سامنے 1000 ہوتے ہیں، تیاری کر کے نہیں آئے ہوتے، لیکن ان کے پاس ایک ہی طاقت ہوتی ہے، احد احد. انہیں کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں ہے. ایک طاقت ہے نا، اور ایک ہی طاقت ہے، ایک ہی ہے احد احد. 1000 بندہ ہو سامنے، 3000 ہو، اپنے 300 چھوڑ کے بھی چلے جائیں، 70 شہید بھی ہو گئے ہوں، پھر بھی احد احد، ایک ایک. 10,000 ٹوٹل آبادی نہ ہو، باہر 10,000 آ کے ڈیرا ڈالا ہو، پورے عرب کی طاقت باہر جمع ہوئی ہو، دونوں سپر پاورز بھی آپ کے خلاف ہوں، سب کچھ ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوں، ٹھنڈ سخت سردی میں خندق کھود رہے ہوں، پھر بھی اللہ تعبدوا الا اياه، کسی اور کے سامنے جھکتے وہ نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. جب کوئی قوم اس لیول پہ گزر جاتی ہے نا، 1400 لوگ نہتے آئے عمرہ کرنے ہوں، روک لیا اور پھر موت پہ بیعت کر رہے ہوں کہ ہم مر کے جائیں. جب ایسے کرتے ہیں تو پھر قومیں اٹھتی ہیں. بھائی ایسے نہیں اٹھتی، ایسے کوئی خاص ان کی مطلب کہ ایسے نہیں ہوتا کہ ان کے جو قومیں عروج پاتی ہیں ان کے کوئی سروں میں سینگ ہوتے ہیں، نہیں، وہ کوئی خودداری ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے. اب ذرا اپنا ہم اگر زیادہ لیں، ڈر کہ یار فلاں چیز بند ہو جائے گی، میرا کوئی اپنے کاروبار کی فکر میں ہے، کوئی اپنی پارٹی میں جو اپنی ایک امپریشن بنا ہوا ہے، ایک سیٹ بنی ہوئی ہے، سارے کہتے ہیں یہ ہماری جماعت کے بڑے ہیں، اس کی خاطر کمپرومائز کرنا. تو یہ سارا کچھ کس لیے تھا؟ یہ سارا کچھ تو ذریعہ تھا اس حق کے کام کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دولت کیوں دیا؟ یہ سارا کچھ تو آزمائش تھا کہ جب حق کا موقع آئے گا تو تم کیا کرو گے. اسی کی خاطر سب کچھ، دولت کی خاطر، اپنی جان بچانے کی خاطر جس کا پتہ نہیں ہے کہ کب ختم ہو جانی، عزت ذلت کی خاطر، کس چیز کی خاطر؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہیں وہ ہمارا اس قدر گیا گزرا لیول ہو جاتا ہے کہ جو آئے، ہمارا تو خطہ ماشاءاللہ اس معاملے میں ایسے ہی مشہور ہے، جو آئے ہم پر حکمرانی کر کے چلا جائے، ہم تو اس کے لیے جو ہے نا جی آیا نو ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی آؤ جی آؤ، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا معاملہ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ہمارا سب سے بڑا قومی جرم پتہ کیا ہے؟ اور کریں کبھی اس پر. ہمارا سب سے بڑا قومی جرم کیا ہے بھلا؟ یہ جرم ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، غلامی قبول کر لیتے ہیں. اس سے توبہ کرے نا جس دن قوم اجتماعی جس دن قوم اجتماعی توبہ کرے گی نا اس گناہ سے، پھر دیکھیں قوم اٹھے گی. ہم گناہ یہ کر رہے ہیں، توبہ ہم کسی اور گناہ سے کر لیں تو ٹھیک ہے، اس گناہ سے توبہ کرنے سے وہ والے نتائج نکلیں گے، لیکن قومی طور پر عروج تو ایسے حاصل نہیں ہوگا. اس کے لیے تو اس گناہ سے توبہ کرنی پڑے گی نا. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ تو یہ ہے وہ اجتماعی گناہ سب سے بڑا جس میں ہم بحثیت پاکستانی بھی، بحثیت پوری امت مسلمہ بھی ملوث ہے، جس کی پھر یہ ساری سزائیں ہیں. تو پہلا کام کیا؟ اللہ تعبدوا الا اياه، غلامی کسی اور کی نہیں. اب یہاں سے ذرا آگے چلتے ہیں. عبادت کے 2 رخ ہیں، ایک عبادت کا انفرادی رخ ہے، ایک عبادت کا اجتماعی رخ ہے.
عبادت کا انفرادی رخ کیا ہے کہ ایک انسان وہ صرف اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرے، اس پر توکل کرے، اس کا خوف ہو، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اسی کے سامنے سر جھکائے، اسی پر نگاہ لگائے، اسی سے امید لگائے، یہ سارا کچھ اس کے ساتھ ہو، کسی اور کے سامنے. یہ تو اس کا انفرادی پہلو ہے نا. پھر اس کے کچھ مراسم عبودیت ہیں کہ کسی کے سامنے رکوع نہ کرے، سجدہ نہ کرے، کسی سے دعا نہ مانگے. غیبی طور پر جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہ مادی طور پر کسی سے کوئی ریکویسٹ کرنا اور بات ہے، اور آپ سارے ہی سمجھدار ہیں اس معاملے میں، کوئی اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس عبادت کا ایک اجتماعی پہلو ہے. اس اجتماعی پہلو کو قرآن مجید خلافت کہتا ہے. عبادت اور خلافت دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، اصل میں چیز ایک ہی ہے. ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں، سکے کے دو رخ ہیں، ایک انفرادی رخ ہے، ایک اجتماعی رخ ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننا ہی اصل عبادت ہے، اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی اصل خلافت ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ عبادت ہی کا اجتماعی پہلو خلافت کی شکل میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور خلافت ہی کا انفرادی پہلو آپ کے سامنے عبادت کی شکل میں آ جاتا ہے. کوئی مختلف بات نہیں ہے. اب عبادت کیا ہوتی ہے بھلا؟ عبادت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ حدود و قیود قائم کر دی، ان حدود و قیود سے تم نے باہر نہیں جانا. ایسے ہی ہے نا؟ ان حدود و قیود کے اندر تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کی ایک پوری باؤنڈری، حدود اللہ قائم کر دی ہے. اس کے اندر اندر تم جیسے چاہو کھاؤ پیو، کلو واشربو ولا تسرفو. سادی سادی باتیں، کھانے پینے کا حکم ہے، حکم کا صیغہ ہے، کیسا کھاؤ پیو، موج کرو یار، ڈونٹ ٹیک ٹینشن، ایزی رہو. یہ عبادت کے اندر شامل ہے. تو عبادت کیا ہے انفرادی طور پر؟ کہ انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی حدود قائم کر دی ہیں اس کے اندر تم آزاد ہو. کسی دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ تمہاری کوئی چیز چھینے، تمہاری آزادی چھینے، تمہارا اختیار چھینے، تمہاری خودداری غیرت چھینے. کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے. باؤنڈری تم نے صرف ایک ہی تسلیم کرنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور کوئی نہیں ہے. کسی اور کی باؤنڈری تم نے تسلیم نہیں کرنی. اللہ کی لگائی باؤنڈری تمہارے لیے باؤنڈری ہے. جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تمہیں کوئی اور روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ شے کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ شے کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو قرآن میں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو قرآن میں بیان کرتے ہیں، اور ایک ساتھ زور دے کر بیان کرتے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا، اور اسی طرح تم نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیا. ہاؤ ڈیئر یو! اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں اجازت دی ہوئی، تم نے کیسے اسے ممنوع کر دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سیدھی سیدھی بات ہے. سورۃ انعام پڑھیں آپ، سو یونس پڑھیں، ایسے ہی ہے. تو یہ تو ہو گیا نا انفرادی طور پر. اسی طرح آپ اجتماعی طور پہ آ جائیں. خلافت کیا ہے؟ خلافت بھی جائیے کہ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود و قیود قائم کر دی. ان حدود و قیود سے تم باہر نہیں جا سکتے. ان حدود و قیود کے اندر اندر، شریعت کے دائرے کے اندر اندر تم آزاد ہو. تمہاری مرضی ہے تم نے کیسے اپنے اجتماعی فیصلے کرنے ہیں، کیسے سارا تم نے اپنا ایک ہائرارکی، ایک سسٹم، ایک نظام، سب کچھ قائم کرنا ہے. وہ سب میں تم آزاد ہو. ہاں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے لگا دی کہ کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، عدل و انصاف کا بول بالا ہو، قانون کی نظر میں سب برابر ہوں، بنیادی اخلاقی اصولوں کی پاسداری ہو. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رولز کے طور پر رکھ دی ہیں. اس کے اندر اندر آئے کہ تم آزاد ہو، کرو جو کرنا کرو. اب انفرادی طور پر معاملہ بڑا آسان ہے، کبھی جو میں چاہوں گا کر لوں گا، میری زندگی ایسے ہی ہے نا. زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ جب میرے ساتھ میری مسز لگ جائیں گی تو اب ہم دونوں کے کچھ کمبائن چیزیں ہیں، تو ان میں ہم دونوں کی فلاح و بہبود پیش نظر آنی چاہیے. صرف اکیلا میں اگر اپنا کروں تو وہ پھر مفاد پرستی ہو جائے گی. اب جب ہمارے بچے ہو گئے تو ہمارا ایک خاندان بن گیا، تو اب ہمیں ایک گریٹر گڈ کو پیش نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھنا ہے. اب ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو ایک گھر کے کچھ مشترکہ مفادات ہیں. اب ہم ایک محلے میں رہ رہے ہیں تو محلے کے کچھ مشترکہ مفادات ہیں جن کو میں نے قربان نہیں کرنا اپنے ذاتی مفاد کے لیے. ایسے ہی ہے نا. میں ایک شہر میں رہ رہا ہوں، میں ایک ملک میں رہ رہا ہوں، تو مجھے اس طرح دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے نا. لیکن ریاستی سطح پر کیا ہوتا ہے؟ ریاستی سطح پر ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام انارکی کو بالکل پسند نہیں کرتا.
انارکی کو بالکل پسند نہیں کرتا. یہاں تک کہ اگر آپ شریعت کے کوئی بھی ایسی کتاب اٹھا کر دیکھیں جس میں شریعت کی سیاست کے بارے میں، شریعت کے ریاست کے بارے میں، اسلامی ریاست کے بارے میں احکامات ہوں گے، تو پہلی بحث یہ ہوگی نسب امامت کی. امام کو نسب کیسے کیا جائے، امامت کو نسب کیسے کیا جائے گا، امام کو فائنل کیسے کیا جائے گا کہ بات کس کی ماننی. کیونکہ اسلام ایک اجتماعیت کا درس دیتا ہے انسان کو. اچھا جی، جب میں جملہ کہتا ہوں نا اسلام انسان کو اجتماعیت کا درس دیتا ہے، تو ایسا لگتا ہے شاید یہ صرف اسلام ہی دیتا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اسلام کے علاوہ بھی انسان کی ضرورت ہے کہ اس نے اجتماعیت کے تحت رہنا ہے. جنہوں نے اسلام کو نہیں مانا کیا وہ اجتماعیت کے اس میں نہیں رہتے، وہ ہم سے زیادہ رہتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کے مضبوط سسٹم ہے. ایسے ہی ہے نا. تو پوائنٹ کیا ہے کہ اسلام جو ہمیں جس اجتماعیت کا درس دیتا ہے اس کے کچھ اپنے رولز ریگولیشن دیتا ہے. وہ ہمیں ایک نماز کے لیے بھی بتاتا ہے کہ تم نے نماز بھی پڑھنی ہے نا، تو تم نے ان اصولوں کے تحت اپنے امام کو فالو کرنا ہے. ان اصولوں کے تحت امام ہوگا اور ان اصولوں کے تحت اس کی امامت ہوگی. تو وہ جو ایک نماز میں آپ کو مجھے گائیڈ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر 2-3 بندے بھی سفر پہ جا رہے ہیں تو اپنا ایک امیر بنا لو، ٹھیک ہے نا. تو وہ پوری زندگی گزارنے کے لیے، پوری ریاست کو چلانے کے لیے ہمیں کوئی طریقہ نہیں بتائے گا، اس نے بتایا. اور اس کا اس عبادت سے بڑا گہرا تعلق ہے جو آج ہم سمجھتے نہیں ہیں، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام پہلا دین ہے جس نے پہلی دفعہ یہ بتایا ہے کہ تم نے آپسی معاملات امرہم شورا بینہم کے تحت تم نے طے کرنا ہے. کسی ایک فرد کو، کسی خاندان کو، کسی قبیلے کو، کسی نسل کو، کسی ادارے کو، کسی طبقے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ سب کے فیصلے کرتا پھرے. آج کا یہ کرنٹ ایشو ہے کہ نہیں ہے، ذرا غور کریں. یہ ہے بنیادی بات جو اسلام نے آپ کو مجھے سکھائی ہے کہ کسی کو یہ امرہم شورا بینہم، امرہم ان کے معاملات، شورا بینہم پھر ہم. اب یہ دو ہم کی ضمیریں ہیں، ایسے ہی ہے نا. اب دونوں ہم کی ضمیروں کا جو مرجوع ہوگا وہ مختلف تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی ہے نا. مطلب کیا ہے کہ بھئی ان کے معاملات ان کے مشورے سے. کیا مطلب؟ جن کے معاملات ہیں نا انہی کے مشورے سے. اگر ایک ایسا کام ہے جس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، میرے اوپر نہ کوئی اثر پڑنا ہے اس کا، ٹھیک، نہ میرے ساتھ اس معاملے کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا تو میرے ساتھ مشورے کا کوئی کہ جواز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی. لیکن اگر کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلق میرا نکلتا ہے تو جتنا کو میرا تعلق ہے اس مسئلے سے اتنا ہی میرا حق ہے اس مسئلے میں. سادی سی بات ہے. آپ تھوڑے سے اس کو دوسرے انداز سے سمجھیں. یہ آپ کا گھر ہے، آپ آزاد ہیں اس میں جہاں مرضی کیل ٹھوکیں، آپ کا گھر ہے نا. لیکن اگر آپ نے اس دیوار میں ایک سوراخ کرنا ہے تو آپ نے اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی اور بندے سے مشورہ کرنا ہے؟ کس سے بلا ہے؟ اس دیوار کے ساتھ جس کا گھر ہے نا اس سے مشورہ کرنا آپ کے اوپر ضروری ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اچھا اس گھر والے سے مشورہ کرنا ہے اگر اس دیوار میں سوراخ کرنا ہے تو نہیں نا. اور سادی سی یار بات ہے، 2-2-4 کی طرح، اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. وہی اس دیوار میں سوراخ کرنا ہے تو اسی دیوار کے ہمسائے والے سے آپ کریں گے نا مشورہ، کیونکہ وہ اب آپ کے اس مسئلے میں متعلق ہو گیا نا آپ سے. اسی طرح امرہم شورا بینہم، بھئی جن کا مسئلہ ہے انہی کے مشورے سے ہوگا. اب ان کے سارے معاملات طے کرنے میں ان کے جتنے بھی امر ہیں، امرہم شورا بینہم، ان کے جتنے بھی امر طے کرنے سے پہلے جو امر طے کرنا ہے وہ کیا ہے کہ امیر کون ہے جس نے امر کرنے ہیں. سارے امروں کا سب سے بڑا امر کون ہے؟ صاحب امر کون ہے. بھائی پہلے یہ طے ہوگا تو اگلی بات ہوگی نا. جب یہ طے نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ آپ اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے ٹاپ مسئلہ صحابہ کے لیے کیا تھا؟ امامت کو، عمارت کو ڈیسائیڈ کرنا. آپ اندازہ کریں جب انصار آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے کہ ہم ان کو بنا لیں، حضرت سعد بن عبادہ کو یا جس کو بھی ہم بنا لیں رضی اللہ عنہ، تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غالباً آئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اٹھو اٹھو ہوش کرو، ایک بہت بڑا مسئلہ سر پر اکھڑا ہوا ہے. اور ان کے الفاظ پتہ کیا تھے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ایشو سے بڑا ایشو کھڑا نہ ہو جائے. اندازہ کریں آپ، اتنا بڑا ایشو تھا یہ.
امت کا شرازہ بکھر سکتا تھا نا بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت وہ ایٹ رسک آ سکتی تھی نا. وہ سارا جو محنت کا پھل جو اکٹھا ہوا تھا وہ ایٹ رسک آ سکتا تھا نا اگر اس میں کوئی خلل واقع ہو جاتا تو. لہٰذا اس کی امپورٹنس آپ چیک کریں کتنی اہم امپورٹنس ہے اس کی. صحابہ نے پہلے اس کو فائنلائز کرنا ضروری سمجھا ہے, چاہے ایمرجنسی میں کرنا پڑا ہے لیکن کیا ہے, اتنا ضروری کام ہے. اب جب یہ ضروری کام ہے, سب سے ضروری کام ہے, ہم نے سمجھ لیا اگر سیرت سے بھی خلاف راشدہ سے بھی فرض کریں, تو یہ معاملہ کیسے طے کرنا ہے؟ یہ کس نے طے کرنا ہے؟ یہ بھی ایک امر ہے نا کہ صاحب امر کون ہوگا, یہ تو سب سے بڑا امر ہے. تو اب یہ سب سے بڑا جو امر ہے اس میں بھی تو مشورہ ہوگا, اس میں تو ہم سمجھ گئے کہ مشورہ ہوگا. اب اگلا سوال یہ کہ وہ کس سے ہوگا؟ اور بھئی ہر اس شخص سے ہوگا جس کے اوپر وہ صاحب امر ہے. کیونکہ امرہم شورا بینہم دونوں کی ہم کی ضمیر سیم ہے نا. پوائنٹ ذرا غور کریں آپ. لہٰذا ہر بندے کا یہ حق بن گیا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. جی اگلا سوال ہے کہ اس سے کیسے مشورہ ہوگا. وہ کیسے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف دور میں مختلف ہوتا چلا جائے گا تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ. سمجھ گئے بات؟ لیکن جب قرآن مجید کوئی حکم دیتا ہے تو اپنے ماننے والوں سے وہ توقع کیا کرتا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, بہترین طریقے سے اس کی اتباع کی جائے گی. ایسے ہی ہے نا سر, بہترین طریقے سے اس کی اتباع کی جائے گی. بہترین کیا ہوتا بھلا؟ جو بھی آپ کے پاس اویلیبل آپشن ہے نا اس میں سے بہترین. اگر آپ کے پاس اویلیبل آپشن ہی 3 ہے تو اس میں سے آپ ہو سکتا ہے اس کو بہتر کہیں, لیکن جب آپ کے پاس اویلیبل آپشن 10 آ جائیں گی تو ہو سکتا ہے آپ کسی اور کو بہتر کہیں. بہترین شاید وہ ہو جائے. ایسا ہی ہے نا. اس کو دوسرے الفاظ میں سمجھیں, وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, ہے نا حکم ہے نا کہ تم قوت کے ساتھ پوری طرح تیاری رکھو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اور سب کچھ. ایک زمانہ تھا کہ اسلحے اور طرح کے ہوتے تھے, تب صرف تلوار ہوتی تھی تو اچھی سے اچھی تلواریں تیار رکھو. اب جب ٹینک آ گئے, جہاز آ گئے, سب کچھ آ گیا, تو اب کیا تیار رکھو؟ تلواریں. اب تم نے یہ اچھے سے اچھا تیار رکھنا ہے. پوائنٹ سمجھ گئے؟ اسی طرح اس مشورے کے طریقہ کار مختلف ہوتے چلے جائیں گے. صحابہ کے دور میں سادہ سا طریقہ تھا. اس زمانے میں آپ یوں سمجھے قومی اسمبلی کے الیکشن پہلے ہی ہوئے ہوتے تھے. ہر قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا نا وہ پہلے کا ہی وہاں کا کنسٹیٹوئنسی کا ایک نمائندہ ہوتا تھا. پہلے کا ہی وہ قبیلے کے اندر پورا سسٹم ہوتا تھا. یہ بھی ہماری کم علمی کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں شاید بس اتفاقاً بس ایک قبیلہ فوت ہوتا تھا تو وہ شاید پرچیاں ڈال لیتے تھے تو نکل آتا تھا جس کا نام تو وہ قبیلے کا سردار بن جاتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا. پورا ان کا بھی سسٹم تھا. اس کے اندر بھی پوری قبائلی سردار بننے کے لیے ان کی رائیولریز چلتی تھی. کون کتنا زیادہ سخی ہے, کون کتنا زیادہ دلیر ہے, کون کتنا زیادہ جو ہے وہ قابل ہے, سب کر کے قبیلے کا سردار بنا جاتا ہے. ایویں نہیں بنا جاتا تھا. اس میں بھی کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا تھا کہ لوگوں نے اسے اون کیا اور اپنا بڑا سردار مان لیا. تو دوسرے الفاظ میں وہاں کیا ہوتا تھا کہ وہاں قومی اسمبلی کے الیکشن پہلے ہی ہوئے تھے. اب وہ جو قومی اسمبلی کے نمائندگان ہیں نا جو پہلے کے قبائلی سردار ہیں وہاں کے, ان کے مشورے سے کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ساروں سے ہو گیا. سادی سی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یار اس زمانے میں تو پتہ نہیں کیا سسٹم تھا, آج پتہ نہیں کیا سسٹم ہو گیا. سادی سی بات ہے. تو وہاں ان کے مشورے سے جو طے ہوتا تھا وہ بڑا مشورہ ہوتا تھا. سیدھی سیدھی بات ہے. اب زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا, پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا, ساری جو باتیں ہیں. لیکن الٹیمیٹلی بات کیا ہے کہ یہ قرآن کا دیا ہوا اصول ہے جس کو بہترین طریقے سے جو بھی اویلیبل آپشن ہو اس میں بیسٹ طریقے سے تمہیں عمل کرنا ہے. اب آج اس کا بہترین جو بھی انسان نے اپنے غور و فکر سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ ہمارا الیکشن سسٹم ہے. اس پورے جملے میں مجھے یہ جو میں نے کہا ہے نا ہمارا, یہ لفظ ہمارے پر مجھے اعتراض ہے خود. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. ہمارا جس طرح کا ہے وہ آپ کو بتائیے ہمارا ہے کہ نہیں, یہ بھی ایک بحث ہے. بہرحال اب یہ جو الیکشن ہوتے ہیں جو بھی ہمارے 4-5 سال بعد آتے ہیں, اب جی ہم نے آئین میں اس کا ایک طریقہ طے کر لیا نا. اب آئین کیا چیز ہے؟ آئین کس بلا کا نام ہے؟ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یار آئین تو قرآن و حدیث میں تو قرآن و حدیث ہوتے ہیں, آئین بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ آئین کا ذکر ہے قرآن مجید میں بھی اگر آپ غور کریں تو. آئین کیا ہوتا بلا؟ آئین ایک میثاق ہے, ایک معاہدہ ہے ریاست اور اس کے شہری کے درمیان. ایسے ہی, اس میں تو کوئی شک نہیں. ایسے ہی ہے نا. اس میں بنیادی شہری انسانی حقوق ہے کہ ریاست ان حقوق کا تحفظ کرے گی جی آپ کا. اس کے مقابلے میں آپ کیا کریں گے؟ آپ ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کریں گے, اس کو ٹیکس دیں گے, اس کو سب کچھ ہے اس کی مانیں گے بات. یہ ایک دو طرفہ معاہدہ بن جاتا ہے. آپ اس کے ساتھ لائر رہیں گے. 2 آرٹیکل ہیں آئین کے سب سے اہم.
جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. ایک یہ ہے کہ شہری جو ہے جو بھی جب بڑے سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو جائے اسے آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا چاہے مجرم بھی کیوں نہ ہو. اور ایک ریاست کا کہ ریاست کچھ بھی کرے, کوئی غلطی کر رہی ہے, آپ ٹیکس زیادہ لگا رہی ہے, جو بھی ہو رہا ہے آپ کو بڑا تنگ ہے آپ اسے, لیکن آپ رہیں گے اس کے لائلٹی آپ نے اس کے ساتھ رکھنی ہے اور اس نے آپ کو قانون اور آئین کے مطابق ٹریٹ کرنا ہے. یہ ہے منیمم چیز, باقی ساری چیزیں ہیں. تو یہ ایک میثاق ہے, معاہدہ ہے. اوکے ہو گیا نا. اس معاہدے کو جب اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کا حلف اٹھا لیا جائے نا, اس عہد کی بنیاد پر عہدے تشکیل پا جائیں, تو اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ عہد اللہ, اللہ کے نام پر لیا گیا عہد. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں عہد اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے اس میں دو طرح کے عہد ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو انسان اللہ سے کرتا ہے, اور ایک وہ جو انسان انسانوں سے کرتا ہے لیکن اللہ کے نام پر کرتا ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ کہتا ہوں, یہ کرتے ہیں ہم سارے. یہ جو ہوتا ہے یہ عہد اللہ ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں, جب قوم کے مختلف طبقات نے, صرف سیاسی جماعتوں نے نہیں, ذرا غور کریں 73 کا آئین جو ہمیں بنا ہمارا, مختلف طبقات نے سب نے متفقہ طور پر اس میثاق کو قبول کر لیا. ہاں جزوی طور پر کسی کو کوئی اختلاف رہا تو الگ بات ہے, لیکن متفقہ طور پر اس اللہ کے نام پر حاضر ناظر جان کر اسے ہم نے قبول کر لیا. اور بحیثیت شہری ہم اس کے ساتھ اس عہد میں پابند ہیں, بحیثیت ریاست اس کی پابند. ایسے ہی جب اس عہد اللہ میں جو چیزیں طے ہو گئی نا کہ یار 5 سال کی حکومت ہوگی, اس کے بعد اگر انٹرم آئے گی, فرض کریں بعد میں ضیاء اللہ صاحب نے یہ ڈالی, اگر انٹرم آئے گی تو انٹرم گورنمنٹ کا یہ فرائض ہوں گے. اس کا فرض ایک ہی بیان ہوا ہے ان میں کہ بھی تم نے صاف اور شفاف الیکشن کرانے 90 دن کے اندر اندر. پھر اگلی آئے گی, اس کے یہ اختیار, یہ سارے اب اس عہد کے اندر آ گئے. اب اس عہد کو تسلیم کرنا شریعت کا تقاضا ہے, شریعت کا تقاضا ہے. میں آپ کو کوئی قومی تقاضا نہیں قرار دے رہا, شریعت کا تقاضا کہہ رہا ہوں اس کو سیدھا سیدھا, کیونکہ یہ عہد اللہ ہے, اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے. جب اس عہد اللہ کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ, جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو. تو پھر اس کے نتیجے تو پھر وہ یفسدون فی الارض نکلتے ہی نکلتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ, تو ہوتا ہے. پھر کاٹ پیدا ہوتی ہے, پھر قومیں ٹوٹتی ہیں, ملک ٹوٹ جاتے ہیں. ٹوٹتے ہیں ملک کے نہیں ٹوٹتے جب حرکتیں ایسے کی جائیں, ہمیں تو پتہ ہے نا ٹوٹتے ہیں. اور دوبارہ ہم اس دے آنے پر کھڑے ہو گئے نا, اور زمین میں فساد پھر ہوتا ہے. ہوا ہمارے یہاں کہ نہیں ہوا, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, جو ہو رہا ہے اسے فساد ہی کہتے ہیں. تو اس عہد اللہ کی پابندی پھر شریعت کا تقاضا ہوتی ہے. اب اس حوالے سے ذرا دیکھیں کہ یہ جو پورا سسٹم ہے, اس سسٹم کے اندر جو ہم نے اللہ کے نام کے تحت اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک عہد کیا, اس کے اندر کچھ رولز ریگولیشن بنائے, ان کی پاسداری اگر نہ ہو, ڈیو پروسیس کو اختیار کیے بغیر کوئی طریقہ اختیار کیا جائے, جبر کا, ظلم کا, دھوکے کا, دھونس کا, دھاندلی کا, تو اس کو پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو پھر کہتے ہیں کہ جس پر حضرت حسین علیہ السلام سٹینڈ لیا. کیا مسئلہ تھا ان کا؟ غور کریں نا, شریعت ساقط تو نہیں ہوئی تھی. تو بڑی بھاری بات آپ سے کہوں, مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ ایک ہی تھا بھائی, آپ ڈیو پروسیس سے نہیں آئے. ڈیو پروسیس کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم, شورا مشورے کا تقاضا جو ہے وہ پورا نہیں ہوا. یہی مسئلہ تھا نا اصل تو. آپ کا آنا وہ ایک نسلی اور قبائلی عصبیت کے تحت ہوا ہے, آپ شرائعت کے اس اصول کے تحت نہیں آئے. اس زمانے میں جو بھی شرائعت کا بہترین ہو سکتا تھا معاملہ, اس کے مطابق آپ نہیں آئے. تو آج کے دور میں آپ سمجھنے کیا ہوگا, مسئلہ کیا تھا دوسرے نظروں کا؟ سر غور تو کریں, کس کی خاطر انہوں نے اپنی جان دی, جس کو ہم اتنا آئیڈیلائز کرتے ہیں, اتنا جسے کہتے ہیں وہ ہم رومانٹیسائز کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, بجا کرتے ہیں, اس کی ہم حقیقت کو ذرا کبھی سمجھ نہیں کرتے. اب انہوں نے بھی یہی بات اپنے پلے باندھی کہ اللہ تعبدوا الا اياه, کسی کے سامنے جھکنا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے قوموں کے عروج کی پہلی چیز. بجائے اس کے کہ ہم جو ہیں وہ ڈر کے, بک کے, چھوٹے چھوٹے اپنے مفادات کے تحت اگر اپنے ضمیر کے سودے کریں تو یہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں جو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ کریں,
میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا یہ کریں، پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا، میں آپ کو یہ نہیں کروں گا کہ بھئی آپ فلاں کو ہی ووٹ دیں یا ایسا کریں، نہیں، لیکن یہ طے کر لیں کہ آپ نے ضمیر کا سودا نہیں کرنا، آپ نے بک کے، آپ نے جھک کے، آپ نے ڈر کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، جو حق آپ کو اللہ تعالیٰ سجائے آپ نے اس پر کھڑے ہونا، دیٹس اٹ، یہ ہے آپ اور میں اصل میں اس کے مکلف۔ ہاں وہ ہمارا جو ذہنی انفرنس ہے وہ نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے، مختلف ہو سکتا ہے، پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح آخری بات کیا کہ میں بات ختم کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 6 بندوں کی کمیٹی بنا گئے، ان میں سے 3 نے پیچھے ہو گئے، 3 رہ گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے، اور جو تیسرے صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا میں بھی دستبردار ہوتا ہوں اس شرط پر کہ آپ دونوں فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیں۔ کمال ہی ثابت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت ہی بہترین تاجر تھے، اور ان کی تجارت پر تو جب کبھی معاشیات پر بات ہو، اسلامی معاشیات پر، تو بہت زیادہ ذکر آتا ہے ان کا، لیکن اس موقع پر محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف بزنس مین نہیں تھے، وہ ایک بہت بڑے جسے کہتے ہیں انٹلیکچوئل بندے تھے، جو قوموں کی امامت اور قوموں کی ریاست کے معاملات کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا میں آپ اگر مجھے اجازت دیں کہ میں فیصلہ کروں گا تو پھر میں بھی دستبردار ہو جاتا ہوں، صرف آپ 2 رہ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں نے، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، دونوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی۔ اب پیچھے صرف 2 رہ گئے، ان دونوں نے دستبرداری نہیں کی، ایسے ہی ہے نا؟ جب ان دونوں نے دستبرداری نہیں کی تو دوسرے الفاظ میں دونوں نے اپنے آپ کو پیش کیے رکھا نا اس ذمہ داری کے لیے۔ یہاں سے اس بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کر لیں جو آج بہت سے لوگ پیدا کرتے ہیں کہ اسلام میں تو خلافت اور امارت اور ذمہ داری کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے لیے پیش نہ کریں۔ تو کس نے کہا ہے پیش نہ کریں؟ خود ہی سے خود ساختہ ہم نے چیز بنائی، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جو موقع ہے جو اس پہ حدیث آتی ہے کہ بھی ہم تو اس کو نہیں بناتے کہ جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، وہ اور معاملے پر ہے، وہ اس پر ہے کہ ایک شخص آ کر کہتے ہیں کہ اصل مجھے نا فلاں جگہ کا آپ امیر بنا دیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ جس طرح آپ کا کوئی جاننے والا کوئی وزیر ہو تو آپ جا کے کہیں یار وہ فلاں والا ٹھیکہ ذرا انہوں دے دے ذرا، تو وہ کہ نہیں ٹھیکے دے دے جڑے سانو آ کے کہنا سی انہوں ٹھیکے دے دیے، مطلب یو ہیو سم ادر پلانز، ٹھیک ہے، وہ اس معاملے کی بات ہے۔ جب وہ خود آ کے کہہ رہے ہیں مجھے فلاں جگہ کی آپ گورنری دے دیں یا فلاں جگہ کی وہ دے دیں، تو آپ نے کہا نہیں ہم تو ایسے نہیں لوگوں کو بھیجتے کہ جو خود آگا کہ ہمیں کہیں کہ ایسے نہیں ہوتا، ہم تو صلاحیت کی بنا پر اور ہم تو اس بنا پر کرتے ہیں۔ تو اب ان دونوں نے اپنے آپ کو پیش کیے رکھا، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس زمانے کا جو بہترین کام ہو سکتا تھا وہ کیا ہو سکتا تھا؟ دیکھیں نہ اس زمانے میں کوئی ڈاک، نہ پوسٹ، نہ کوئی اور ٹیلی گرام، نہ ٹیلی گراف، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس زمانے میں کیا تھا کہ اس پوری جو ریاست قائم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، ان ساروں کے جو اہل الرائے لوگ تھے، یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیں، آج کے جو میں نے آپ سے لفظ استعمال کیا تھا کنسٹیٹوئنسیز کے ہولڈرز لوگ، پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ سارے لوگ کہاں تھے؟ وہ مدینے میں، اکثر مدینے میں ہی تھے، کیپٹل میں ہی تھے وہاں سارے۔ اب انہوں نے مدینے میں رائے شماری کی باقاعدہ، اور ان کے الفاظ کیا ہے کہ میں نے مدینے کے گلی کوچوں میں پھر کر، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کیا، گلی کوچوں میں پھر کر میں نے مدینے کے مردوں سے پوچھا، عورتوں سے پوچھا، بوڑھوں سے پوچھا، گلی میں کھیلتے بچوں تک سے پوچھا۔ ان کی یعنی کہ ایک زور دینے کا انداز آپ دیکھیں۔ میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ بھئی رائے لینے کے لیے عمر کیا ہوگی، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ بھی ایک امر ہے جو شورا کے ذریعے طے ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کہتے ہیں میں نے سب سے پوچھا اور سب کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو میں نومینیٹ کرتا ہوں، اور یہ مناسب اور بہترین طریقے سے ڈیو پروسیس کے تحت ہوا فیصلہ تھا، لہٰذا وہ ہمارے خلیفہ راشد کے لائے۔ لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں، جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں رائے دی ہوگی اس وقت، تو کیا کوئی غلط بات ہوگی؟ نہیں یار، کیا ہو گیا؟ آپ کی ایک ذاتی انفلوئنس اگر فرض کریں کوئی آپ کو کسی نتیجے پہ پہنچا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اپنے مفاد کی خاطر نہیں، بک کے نہیں، جھک کے نہیں، ڈر کے نہیں، ضمیر کا سودا کر کے نہیں۔ آج کی زبان میں اگر میں کہوں نا تو بریانی کی ایک پلیٹ پہ نہیں، 2000-3000 پہ اپنا شناختی کارڈ پکڑا کے نہیں، ٹھیک ہے، گلی پکی کرا دیں، نہیں، تھوڑی عقل کریں، عقل کریں۔ قومی اسمبلی کے جو ممبر ہے اس کا کام آپ کی گلی پکی کرانا نہیں ہے، اس کا کام آپ کے ریاستی معاملات طے کرنا ہے، اس کے فارن پالیسی طے کرنا ہے، بجٹ طے کرنا ہے، یہ بڑے بڑے معاملات اس نے قانون سازی کرنی ہے۔ جو قومی اسمبلی کے لیے آپ بندہ چن رہے ہیں اس کے اندر آپ نے اور چیزیں دیکھنی ہیں،
جو صوبائی اسمبلی کے لیے آپ بندہ چن رہے ہیں اس کے لیے آپ نے اور چیزیں دیکھنی ہیں، اور جو آپ نے کونسلر چن رہے ہیں اس کے لیے اور چیز. آپ کونسلر والی چیز میں آپ قومی اسمبلی والا ووٹ دے رہے ہیں، تو بات عقل میں آتی ہے. یہ تو نرا ظلم ہے، زیادتی ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ سوچیں نا، ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے. تو یہ تو آپ نے ظلم کیا نا. پھر ایک بندہ جو کونسلر بننے کا ہے، آپ نے اسے قومی اسمبلی میں بھیجا یہ سوچ کے کہ اس نے میرے بھلے کی گلی پکی کرا دی ہے، اس نے بلب لگا دیا. کیا سائنس ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قومی شعور دے. جب تک قومی شعور نہیں آئے گا تب تک یہی شکوش کہتے رہیں گے، یہی سب کچھ رہے گا. قوموں کی امامت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قوم کی امامت کا شعور دے گا تو قوموں کی امامت میں ہم جائیں گے. تو پہلی بات کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال میں جو رکھی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اياه. تم نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، کسی کے سامنے تم نے دبنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے. صرف اور صرف ایک اللہ کے آگے اور اس کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق کام کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دوبارہ عروج سے نوازے. صدق اللہ العظیم.